بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه، والصلاة والسلام على صفوة رسوله وخير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء أن تبد لكم. وقال الله تعالى في موضع آخر: والذين هم عن اللغو معرضون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. زندگی بہت اہم ہے اور زندگی بہت قیمتی شے ہے. وقت جو ہمیں دیا گیا ہے اس کی قدر ہی کی طرف اشارہ فرمایا ہے اللہ جل جلالہ نے والعصر فرما کر. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ زمانے کی قسم فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے وقت کی قدر و قیمت کو ثابت فرما دیا ہے. لہذا زندگی کو بہتر طریقے سے مینجمنٹ کرنا اور ہر لمحہ، کوئی بھی ایک لمحہ بھی زندگی کا ضائع نہ ہو جائے، اس کی فکر کرنا بطور خاص ایک ایک ایمان والے اور ایک ایک ایمان والی کو، اور عمومی طریقے سے ایک ایک عقل مند اور ہوشیار اور سمجھدار دنیا میں بسنے والے کے لیے ضروری اور فرض ہے. دنیا کا کوئی بھی شخص ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ، بڑے سے بڑا اللہ والا، ہر شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کچھ اور موقع مل جاتا تو اور ترقی کر لیتا، کچھ اور وقت مل جاتا تو اور فتوحات حاصل کر لیتا. دنیا میں ایک عظیم ہستی ایسی آئی ہے کہ جب اس دنیا سے تشریف لے جا رہی ہے، فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کو، کیا میں نے جو مقصد مجھے دیا گیا تھا مکمل کر دیا ہے؟ کیا جو چیز کا مجھے حکم دیا گیا تھا میں نے وہ پورا کر دیا ہے؟ حل بلغت. صحابہ، جانثار صحابہ فرما رہے ہیں ہماری جان قربان آپ پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عظیم ہستی آپ نے مکمل ہی نہیں بلکہ پورا کرنے کا حق بھی ادا کر دیا. جو مقصد زندگی، جو اہم کام آپ کے سپرد کیا گیا تھا، وہ بحسن و خوبی پائے تکمیل کو پہنچ چکا ہے. اس کے پیچھے امت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا سلیقہ، رات اور دن، ہفتے اور مہینے اور سالوں کو بہتر طریقے سے، بہتر انداز میں تقسیم کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے. یہ نہ ہو کہ جیسے چاہو، جو مرضی میں جب آ گیا کر لیا، جب جی جہاں چاہا وہاں چلے گیا، کوئی تقسیم نہیں وقت کی. اگر کوئی شخص لے کر بیٹھ جائے تو 2 گھنٹہ اور 3 گھنٹہ اسی بحث میں چلا جائے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
کہ دو نعمتیں ایسی ہے کہ لوگ اس میں دھوکے میں پڑے رہتے ہیں، یعنی ان کا مس یوز کرتے ہیں، ان کا صحیح استعمال نہیں فرماتے۔ ایک تو ہے صحت، دوسرے ہیں فرصت۔ اگر کسی شخص کے پاس کچھ لمحات اور کچھ اوقات فرصت کے موجود ہے تو ان کو غنیمت جانے، یقیناً اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کے جانے سے پہلے 5 چیزوں کی قدر کرو۔ نمبر 1 زندگی، زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، مال کی قدر کرو مال کے ضائع ہو جانے اور غربت کے آ جانے سے پہلے، فرصت کی قدر کرو مشغولی کے آ جانے سے پہلے پہلے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فلاح یافتہ ایمان والوں کی صفت اللہ تعالی شانہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فلاح پانے والے ایمان والوں کی ایک بہت اہم صفت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ لغو سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص بھیڑ رہا ہو، اگر کوئی شخص آ کر آپ کو زبردستی جو ہے کچھ سنانے بھی لگ رہا ہو تو بھی وہ اپنے آپ کو بچا کر کے الگ ہو جاتے ہیں، چونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں اس کے ساتھ بھیڑا تو نہ معلوم کتنا میرا وقت ضائع ہو جائے گا۔ چونکہ وقت بہت اہم ہے، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ ایک شخص جیسا کہ برف بیچ رہا ہے، شور مچا رہا ہے، لوگوں لے لو، کیونکہ یقیناً اس کے پاس ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 گھنٹہ تک نہ گیا، نہ فروخت کر پایا تو ضائع ہو جائے گی۔ زندگی بھی یقیناً ایک ایسی ہی نعمت ہے جو جا رہی ہے، واپس ایک لمحہ بھی نہیں ملتا۔ ایک بخیل شخص جس طور پر مال کو، ایک ایک روپیے کو بہت سوچ سمجھ کر خرچ کر رہا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی بخیل بن جائے اپنی زندگی کے بارے میں۔ ایک ایک لمحہ بہت سوچ سمجھ کر، بہت خیال کے ساتھ میں گزارنے والا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ صرف بیکار کے بحث و مباحثے میں گھنٹے 2 گھنٹے اور دن بھر ہی خرچ کر دیا گیا۔ حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، سونے کا وقت قریب تھا، ایک شخص کا فون آتا ہے اور وہ معلوم کر رہا ہے، حضرت یہ بتا دیجیے اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کیا تھا۔ بہت تعجب ہوا مجھے، ایک تو وقت ایسا ہے، دوسرا اس کا سوال ایسا ہے کہ میں نے یہ پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ تمہیں یہ خیال آیا کیوں؟ کہ حضرت بس دوست و احباب بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور بہت دیر سے بحث و مباحثہ چل رہا، ایک بیکار کی چیز میں کوئی فائدہ اس سے ہونے والا نہیں، دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے۔ جو آدمی جس میں اپنا وقت خرچ کر رہا ہے تو سب سے افضل بات تو یہ ہے کہ اس میں دین کا فائدہ ہو، لیکن کم درجے کی بات یہ ہے کہ چلو کم از کم دنیا ہی کا کچھ فائدہ ہو جائے، تب بھی کچھ غنیمت ہے، کچھ سمجھ میں آنے والی۔ لیکن ایسی چیز کے اوپر وقت کو خرچ کرنا کہ نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، تو اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا، قیل و قال اور بحث و مباحثہ اور فالتو کے سوالات سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ صرف اس بنیاد پر سوال کر رہا ہے، ایسے عجیب عجیب سوال کر رہا ہے کہ شاید آپ کو جانچنا چاہتا ہے، شاید یہ بات جب آپ سے جان لے گا تو 10 لوگوں کو اپنے چکر میں بحث و مباحثے میں لگا کر رکھے گا۔ یہ فالتو کے سوال ہی تھے کہ جنہوں نے
بنو اسرائیل کی زندگی کو ٹینشن اور پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ مفسرین کرام تحریر فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کو حکم آ گیا تھا کہ گائے کو ذبح کر لو، بچڑے کو ذبح کر لو، پہلی ہی فرصت میں اگر یہ کسی بھی بیل اور کسی بھی بچڑے کو پکڑتے ذبح کر لیتے مسئلہ ختم، لیکن آگے بڑھ کر سوال کرتے ہیں رنگ کیسا ہو، فلاں چیز کیسی ہو، عمر کتنی ہو، جینس ہو یا کیا ہو۔ بہرحال اللہ کی طرف سے بھی اتنی سختیاں آتی چلی گئی، جس کو قرآن نے کہا فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، ذبح تو کر لیا، قریب تھا کہ وہ ذبح ہی نہ کر پاتے۔ ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں، پریشان ہے، مال بھی ضائع ہوا، وقت بھی ضائع ہوا، صرف قیل و قال کی وجہ سے، صرف بحث و مباحثے کی وجہ سے۔ ہاں بہت اہم مسئلہ ہے، کوئی ضروری بات ہے، ضروری چیز ہے، لہذا اس کی تحقیق ضروری ہے۔ تحقیق کرنے اور قیل و قال کرنے میں فرق ہے۔ بحث و مباحثہ کی نیت سے تکرار کرنے میں اور عمل کے اندر لانے کی نیت سے اس کی تحقیق کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ جو تحقیق کرنے والا ہوتا ہے اس کی زندگی، اس کے دل کے اندر خلوص ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے لیے یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ جس کا اللہ رب العزت بہت جلد اس کے دل کے اندر سکون عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن جس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، جس کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا پورا وقت اسی تکرار اور اسی بحث و مباحثے میں خرچ ہو جاتا ہے اور ذرہ برابر اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جامع مسجد دہلی کی جامع مسجد میں خطاب فرما رہے، خطبے کے دوران ہی ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ آپ نے فوراً اس کا جواب دیا تھا کہ بھائی آپ کو غلط خبر ملی ہے، آپ کو بہت غلط خبر ملی ہے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ میرے والد اور میری والدہ کا جو نکاح ہوا تھا اس کے گواہ فلاں ہے، جائیے جا کر کے معلوم کر لیں۔ دونوں سبق آپ نے دے دیے ہیں، ایک تو ادفع باللتی ہی احسن کا کہ برائی کرنے والے کے ساتھ میں کیا معاملہ کرنا ہے، اور یہ بھی دے دیا کہ وقت کو ضائع ہونے سے کیسے بچانا ہے۔ آپ اس میں لگ جاتے تو شاید دن بھر اور 2 دن اور 5 دن اور مہینوں اسی میں لگ جاتا، لیکن وقت کو ایسے طریقے سے جو ہے بچا کر سمجھا دیا کہ یقیناً وقت بہت قیمتی شے ہے، وقت کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بہت عظیم نعمت ہے یہ وقت، لہذا ہمارا جو یہ وقت ہے ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ اللہ کا قرآن سیکھنے میں، اللہ کا قرآن سمجھنے میں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں لانے میں، یہ ہیں چیزیں کہ جن کے اوپر ہمارا وقت خرچ ہو۔ وہ نظام کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس نظام کو زندگی کے اندر قائم کرنے میں اور دنیا کے اندر اور ملکوں میں اور اسٹیٹوں کے اندر قائم کرنے میں ہم خرچ کریں اپنے اوقات کو۔ بھلے سے وہ نظام کے کچھ بھی حصے ہو سکتے ہیں، وہ نظام کے حصے ہیں تعلیمی نظام، بہترین زندگی گزارنے کا نظام، سیاسی نظام۔ اللہ کے خوف کے ساتھ، اللہ کے ڈر کے ساتھ ہم اپنی وقت کو جو ہے خرچ کیا کریں۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی ہم سبوں کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ما علمت الا البلاغ۔